رہی۔ زلزلے کی کیا وجہ ہے؟ امام حاکم کی روایت پر اعتبار کرتے ہوئے ایک شخص ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا امی جان یہ بتائیں کہ زلزلہ کیوں آتا ہے، زلزلہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ام المومنین نے اپنا چہرہ پھیر لیا، ام المومنین نے چہرہ پھیر لیا۔ اگر یہاں خواتین موجود ہیں، اگر یہاں عورتیں موجود ہیں، ان کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ ام المومنین نے چہرہ پھیر لیا اور چہرہ پھیر کر کے آپ نے اپنی چادر کو اپنے منہ پہ ڈال لیا، یعنی کہ زلزلے کا سبب جو پوچھا جا رہا ہے ام المومنین اس وقت بتانا نہیں چاہ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس کی وجہ بہت ممکن ہے کہ حیا بھی ہو، اس کی وجہ بہت ممکن ہے کہ بات اتنی گہری تھی ام المومنین اس کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پھر میں نے پوچھا امی جان آپ ہمیں بتائیں، حدیث پاک کو بطور مفہوم اس کی وضاحت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں اور آپ سب کی بھرپور توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ام المومنین سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا امی جان بتائیں نا کہ آخر زلزلے کیوں آتے ہیں، زلزلہ آنے کی وجہ کیا ہے تاکہ ہم لوگ عبرت حاصل کریں۔ اللہ اکبر، تو ام المومنین نے اب گفتگو کا آغاز کیا اور پھر اس تناظر میں دیکھیں اللہ اکبر اور یاد رکھیں ابھی بھی پیشن گوئیوں کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے۔ اگر کوئی ملک کسی ملک کی تباہی پہ جشن منا رہا ہے یا کسی ملک کے باشندے کسی ملک کی سسکتی ہوئی لاشوں پر اگر خوشیاں منا رہے ہیں تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ابھی بھی پیشن گوئیوں کی تلواریں سر پہ لٹک رہی ہیں اور پیشن گوئیاں کرنے والے تو اپنے اعتبار سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا عذاب اور اس کی پکڑ سے دنیا کا کوئی انسان نہیں بچ سکتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ابن مسعود نے پوچھا امی جان آخر بتائیں نا کہ زلزلے کی وجہ کیا ہے؟ تو ام المومنین فرماتی ہے جس وقت عورتیں غیر اور اجنبی مردوں کے لیے خوشبو استعمال کرنا شروع کر دے، جب قوم کی بیٹیاں قوم کی عورتیں اس نیت سے اپنے بدن پہ خوشبو ملے تاکہ اجنبی مرد ان کی طرف متوجہ ہو، اجنبی مرد ان کی طرف راغب ہو، اس وقت زلزلے آتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور اے خاتون جنت کی کنیزوں، پہلا سبب ام المومنین کیا بیان کر رہی ہے؟ آج تو لوگ اس کو گناہ سمجھتے بھی نہیں، آج تو لوگ اس کو برائی سمجھتے بھی نہیں، آج تو لوگ اس کو خطا سمجھتے بھی نہیں۔ حالات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، قوم کی بیٹیوں کو دیکھیں، قوم کی بچیوں کو دیکھیں۔ اللہ اکبر، گھر سے نکل رہی ہے تو ایک سے ایک پرفیوم کا استعمال ہے، ایک سے ایک خوشبو کا استعمال ہے۔ ام المومنین فرما رہی ہے کہ جب عورتیں دوسرے اجنبی مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جب وہ خوشبو کا استعمال کرتی ہے اس وقت زلزلے ہوتے ہیں۔ اور پھر ام المومنین فرماتی ہے کہ جب عورتیں اجنبی مردوں کے درمیان ننگی ہونے میں بھی بے شرمی محسوس نہ کریں، ننگی ہونے میں بھی بے حیائی محسوس نہ کریں، اس وقت زمین پہ زلزلے آتے ہیں۔ یعنی کہ عورتیں جب زناکار ہو جائے، ام المومنین نے عورتوں کو مخاطب ہو کر کے فرمایا لیکن زنا تو ایسی کوئی تالی نہیں جو ایک ہی ہاتھ سے بچ جائے، اس لیے کہ مرد اور عورت کے اختلاط کے بعد زنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، تو ام المومنین فرماتی ہے جب عورتیں مردوں کے سامنے عریاں ہونے لگے اور اس میں ان کو کوئی غیرت نہ آئے، ان کو کوئی حیا نہ آئے، اس وقت زمین پہ زلزلے بپا ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب روئے زمین پر زنا کی کثرت ہونے لگے، اس کو ایک حدیث پاک میں اور بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جب قوموں کے اندر سود اور زنا عام ہو جاتے ہیں تو اس وقت زلزلے بپا کیے جاتے ہیں تاکہ انسانوں کو پتا چلے دولت کے نشے میں اللہ کو بھولنے والوں، نفسانیت کے نشے میں خدا کو بھولنے والوں، سن لو تم کسی مٹی اور پتھر کے معبود کو نہیں مانتے، تم اس وحدہ لا شریک کو مانتے ہو، تم اس حی قیوم کو مانتے ہو۔ اللہ اکبر، سب کی چوٹیاں جس کے دست قدرت میں ہے، کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اس کی قدرت نے ہر سیاہ و سفید کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، جب سود اور زنا
زمین پہ عام ہو جائے تو پھر زلزلوں کا انتظار کرو، جب ناپ تول میں کمی ہونے لگے تو زلزلوں کا انتظار کرو۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے اس تناظر میں دیکھیں، آگے کی پھر روایت وقت رہا تو پڑھی جائے گی، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آج روئے زمین پہ زنا عام نہیں ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ شاید ہی کچھ لوگ ایسے ہوں جن کے نفوذ زنا سے محفوظ ہو، الا ماشاءاللہ۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ قوم کی اکثریت زنا میں مبتلا ہے تو لوگ چہرے پہ رومال رکھ کر کہتے ہیں کہ آخر جلسوں میں یہ کیا بات کہی جا رہی ہے، لیکن اگر حقائق کی نظر سے دیکھا جائے تو جتنا کثرت کے ساتھ زنا ہو رہا ہے، یہ جرم اور یہ گناہ جتنی کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے، شاید ہی کوئی گناہ ہو رہا ہو۔ یہ برائی جتنی کثرت کے ساتھ ہو رہی ہے، شاید ہی کوئی برائی اتنی کثرت کے ساتھ ہو۔ اللہ اکبر۔ اتنا شور کر رہے بھائی آپ لوگ گیٹ پر، تقریر سننا ہے کہ نہیں سننا ہے؟ ہاں، یہاں لوگ پریشان ہیں کہ آواز کم آ رہی ہے، آپ لوگ شور کر رہے اتنا۔ ایک بار سب درود شریف پڑھ لیں۔ شور و گل نہ کرے بھائی، جہاں جگہ مل رہی بیٹھ جائے، باہر اسکرین میں لگا ہوا ہے۔ جگہ پر ہو گئی ہے، اس لیے جس کو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ اللہ عز و جل اور اس کے محبوب کے ذکر کی محفل ہے۔ آپ حضرات کے لیے انتظام بڑا اچھا کیا، انتظامیہ نے ایک مرتبہ پھر سے درود شریف پڑھنے آپ سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار پھر سے درود شریف پڑھنے، بلند آواز سے تو گفتگو کی جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں بہت دیر تک شاید آپ کے درمیان بیان نہیں کر سکوں گا، کیونکہ مجھے اپنے وقت پر ٹرین پکڑنی ہے اور گلبرگہ شریف میں کل اور پرسوں اجتماع ہے۔ کل خواتین کے لیے اور اس کے اگلے دن مردوں کے لیے وہاں کا سالانہ اجتماع ہے، تو مجھے اپنے وقت پر روانہ ہونا ہے، تو شاید آدھا گھنٹہ کم و بیش ہمارے پاس ہے، اس کا آپ استعمال صحیح کر لیں تاکہ کوئی پیغام آپ تک پہنچ جائے۔ ایک بار سب مل کے پھر سے ایک بار درود شریف پڑھنے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریم یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو زلزلے کے اسباب، اگر ہمیں ان سسکتی ہوئی لاشوں سے ذرہ برابر بھی ہمدردی ہے، ننھی ننھی جانوں سے اگر ہمیں ہمدردی ہے، یہ اونچے اونچے مکانات زمین بوجھ نہ ہو، دھس نہ جائیں، اگر اس سے ہمدردی ہے تو جو زلزلے کی شرعی وجوہات ہے، بالخصوص بر صغیر کے مسلمانوں کو اس کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ پوری دنیا میں 250 کروڑ مسلمان رہتے ہیں اور 50% مسلمان صرف بر صغیر میں رہتے ہیں، یعنی سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی بر صغیر پاک و ہند میں ہے۔ ہماری آبادی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہمارے اس علاقے میں ہے، تو اس لیے ہمیں اس کو بغور دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمائے، حضور علیہ السلام کی چہیتی زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرمائے، تھوڑا اس پر توجہ۔ نمبر 1، زنا کی کثرت ہو، سود کی کثرت ہو، موسیقی عام ہو جائے، عورتیں خوشبو کا استعمال کریں اجنبی مردوں کے لیے، اس وقت تو زلزلوں کا انتظار کرو۔ اور یاد رکھنا، اگر کہیں پر زلزلے نے تباہی مچائی ہے تو ان کو شک کی نظر سے دیکھنے والوں یہ نہ سوچنا کہ وہ ہی پاپی ہے اس لیے ان پر عذاب آیا، ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کسی اور کو ڈانٹ کر کے کسی اور کی عبرت کا سامان کیا جاتا ہے، کسی اور کو مار
استعمال کر کے کسی اور کی عبرت کا سامان کیا جاتا ہے، کلاس روم میں کسی اور کو کھڑا کر کے کسی اور کی عبرت کا سامان کیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو یاد رکھو جب زنا اور سود کی کثرت ہو جائے تو زلزلوں کا انتظار کرو۔ ہندوستان کے مسلمانوں، آج ہمارے درمیان بھی سود کی کثرت ہے، کہیں بچت گٹ کے نام پر سود عام ہو رہا ہے، کہیں اللہ اکبر حاجی نمازی لوگ چوری چپکے سے اتنا لے جا اتنا لا کر کے دے، کبھی پارٹنرشپ کے نام پر، نام الگ الگ ہے۔ میرے بھائیوں بتاؤ کہ اگر کوئی زہر کو دودھ کا نام دے کر کے استعمال کرنا چاہے تو کیا کبھی اللہ اکبر دودھ کا نام دے کر کے زہر کو آپ دودھ کا نام دے کر کے پینا چاہے تو کیا زہر کبھی دودھ کا جو ہے وہ اثر دے سکتا ہے؟ زہر تو زہر ہے، کسی زہر کو دودھ کہنے کی بنیاد پر زہر کا وہ جو ہے وہ زہر ختم نہیں ہو جائے گا، اس کی حقیقت نہیں بدل جائے گی، اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہو جائے گی۔ اس لیے آج سود کا نام بدل بدل کر کے لوگ سود استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سود کا 1 درہم کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ دولت کی محبت میں، دولت کے پیار میں، ایزی منی کے چکر میں، شارٹ ٹائم کے اندر ترقی یافتہ بننے کے لیے، کروڑ پتی بننے کے لیے لوگ جو ہے وہ جوئے اور سود کے ذریعے سے مال حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا سچے نبی صادق و مصدوق نے جب زمین پر زنا عام ہو جائے گا تو زلزلوں کا انتظار کرو۔ آج بڑی کثرت کے ساتھ خصوص نوجوان 16 17 سال کی عمر کے لڑکے اور لڑکیاں فلموں کو دیکھ کر، سیریلوں کو دیکھ کر بدی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ گندی فلموں نے اس پوری قوم کے شیرازے کو منتشر کر رکھا ہے۔ ماں باپ کو فکر نہیں، اللہ اکبر، جوان اولاد کو دیکھ دیکھ کر ماں باپ خوش ہوتے ہیں، لیکن ہے کسی کو خیال ہماری نسل کہاں جا رہی ہے، ہماری نسل کہاں تباہ ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ کل 32 سال کی عمر میں پہنچ کر لوگ جو ہمت نہیں کرتے تھے، آج 16-17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں اس تباہی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ مگر آؤ، زلزلے تو اپنی جگہ ہے، زلزلوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے اور زلزلوں کی تباہیاں اپنی جگہ ہے۔ اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا، جو دنیا میں زنا میں مبتلا ہوا ہوگا، میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر، حضرت مالک کون؟ یہ جہنم کے خازن ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کو جہنم کی ڈیوٹی دی گئی ہے۔ حضرت مالک جو داروغہ جہنم ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، سچے نبی فرماتے ہیں جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا اس کو تارکول کی قمیص پہنائی جائے گی، اس کو جہنم کی آگ کی قمیص پہنائی جائے گی۔ 3 گھنٹے کی فلم دیکھ کر زانی بننے والی قوم، چند گھنٹے کا سیریل دیکھ کر زنا کی طرف اپنے قدموں کو بڑھانے والی قوم، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز، میری قوم کے جوانوں اور میری قوم کی بیٹیوں، ہماری زندگی کوئی چند گھنٹے کی سیریل نہیں ہے، ہماری زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے زندگی تو زندگی ہے، زندگی کے بعد پھر ایک نئی زندگی ہے، قبر کے اندر پھر زندگی ہے، قبر کے بعد پھر زندگی ہے، میدان محشر کی زندگی ہے، میدان محشر کے بعد پھر زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم 3-4 گھنٹے کی زندگی کے قائل نہیں ہیں، ہماری زندگی کا مسلسل سفر ہے۔ سن لو، جو فلمیں دیکھ کر کے زنا کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ اپنے سچے نبی کا فرمان سنے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا اس کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی۔ اور یہ جہنم کی آگ کی قمیص کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے سچے نبی فرماتے ہیں دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ تیز جہنم کی آگ ہوگی اور اس کی قمیص جہنم
جہنمیوں کو پہنائی جائے گی۔ اسی پر بس نہیں، اللہ اکبر، وہ جہنم کی آگ کا انداز کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں نہ اس میں روشنی ہے نہ اس میں اجالا ہے، اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس میں تاریکی ہی تاریکی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر حدیث میں یہ الفاظ نہ آتے تو شاید مجھے کہنے کی ہمت نہ ہوتی۔ اللہ اکبر، انسان کے پورے جسم میں سب سے نازک ترین حصہ کون سا ہے؟ وہ شرم کا حصہ ہے۔ اگر انسان کے اس مقام پر چوٹ لگے تو انسان کے جینے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں، مگر نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ تمہارے اور میرے سچے نبی نے فرمایا جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا اس کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اس کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جوانی کے زور میں زنا کا شوق کرنے والے، جوانی کے زور میں اور جوانی کے زوم میں زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے، لڑکیوں کے ساتھ پاپ کے تماشے کرنے والے، اور بعض نام نہاد قوم کی بیٹیاں سیریل اور فلم دیکھ کر کے بڑی بے باکی کے ساتھ بدکاری کی طرف بڑھنے والی بیٹیاں، میں یہ نہیں کہتا قوم کی بیٹیاں بگڑ چکی، میں یہ نہیں کہتا قوم کی بیٹیاں آوارہ ہو چکی، میں یہ نہیں کہتا قوم کی بیٹیاں بدکار ہو چکی۔ آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ باحیا اگر کسی کی بیٹی ہے تو ہم مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کہتا ہوں چند نام نہاد بچیوں کی وجہ سے پوری قوم کی بیٹیوں کی آبرو نیلام ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، کسی انسان میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ میرے اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ جانتے ہو جس نبی کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا ہے، جس نبی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے، جس نبی کے کہنے پر اسلام کو اللہ کا دین مانا ہے، جس نبی کے کہنے پر قبر اور حشر کو سچا مانا ہے، وہی نبی فرماتے ہیں جب جہنم کے اندر پہاڑوں کو ڈالا جائے گا، یہ تمہارے اور میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب جہنم کے اندر پہاڑوں کو ڈالا جائے گا پہاڑ پگھل پگھل جائیں گے، پہاڑ پگھل پگھل جائیں گے۔ اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھتا ہوں کیا پہاڑوں سے زیادہ جسم میں طاقت ہے؟ کیا پہاڑوں سے زیادہ جسم میں قوت ہے؟ کیا پہاڑوں سے زیادہ جسم میں طاقت ہے؟ 2 3 5 منٹ کی لذت کے لیے اپنے جسم کو جہنم کا ایندھن بنانے والوں، اپنے جسم کو جہنم کے اندر ڈالنے والوں، خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں قوم کی بیٹیوں کی توجہ جو کچن روم کے اندر 4 گھنٹے رہے تو باہر آ کر کے پسینہ پوچھتی ہے، بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہے، اس قوم کی بیٹیوں سے پوچھتا ہوں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم یہ ہے اس میں پہاڑ بھی پگھل پگھل جائیں۔ کبھی ایمان والو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر تو سوچو جس جہنم میں پہاڑ پگھل پگھل جائیں گے، جب زنا کی وجہ سے اسی وجود پر جہنم کی آگ کا کرتا پہنایا جائے گا، اس وقت ہمارے جسم کا کیا ہوگا؟ اس وقت ہماری ہڈیوں کا کیا ہوگا؟ اس وقت ہماری چمڑیوں کا کیا ہوگا؟ بلکہ آپ کو بتاؤں جو زنا کرتے ہیں ان کا تو عذاب کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، صرف جو عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھتے، جو عورتوں کو گندی نظر سے دیکھتے ہیں اور جو عورتیں مردوں کو گندی نظر سے دیکھتی، ان کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس عورت نے کسی مرد کو پاپ کی نظر سے دیکھا اور جس مرد نے کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ اتنی کمزور سی آنکھیں، اتنی نازک سی آنکھیں جو پیاز کے چھلکے کے ننھے سے ذرات کو برداشت نہ کر سکے، جو تن کا برداشت نہ کر سکے، جو اپنی پلک کا ٹوٹا ہوا بال اگر آنکھ میں آئے تو برداشت نہ کر سکے، جب ان آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈال، اور حضور نے کہہ دیا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے انہوں نے جو کہا وہ ہو کر کے رہے گا۔ ایک طرف زلزلے، ایک طرف آخرت کی تباہی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بلکہ یہ کہتا ہوں زلزلے میں آدمی تباہ ہو تو کم سے کم خیمہ لگا کر کے کوئی نہ کوئی سایہ کر دے گا،
وہاں اگر کھانا نہ ملے تو کم سے کم ریلیف کیمپ کے اندر کھانے اور روٹی کے ٹکڑے مل جائیں گے. لیکن آخرت جو تباہ ہو رہی ہے زنا سے، موسیقی سے، سود سے، اللہ و رسول کی نافرمانی سے، اس کا کہاں سے انسان تدارک کرے گا؟ اس کا حل کیا ہے؟